افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات مصالحت کاروں کی موجودگی میں. جو 2 اس سے پہلے راؤنڈز ہوئے ان میں بہت معمولی پیش رفت ہوئی اور اس کے بعد یہ بھی اطلاعات تھی کہ اسپن بولدک جو ہماری سرحد ہے وہاں پر کچھ کشیدگی بھی ہوئی ہے. دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے گئے ہیں. لیکن افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے ایک سوال بھی ویور نے آپ سے کیا ہے. چونیا سے سجاد کیا جاننا چاہتے ہیں؟ پاکستان اپنا بارڈر افغانستان کے ساتھ سیکیور کیوں نہیں کر لیتا تاکہ یہ ٹی ٹی پی والے وہاں سے یا بی ایل اے والے وہاں سے انٹر ہی نہ ہوں. یہ اگر سرحد 2641 کلومیٹر ہے تو ہر 500 میٹر کے فاصلے پہ ایک چھوٹی چوکی بنائی جائے جس کے اندر دو تین فوجی ہوں اور ان کو نائٹ ویژن سنائپرز اس طرح کی چیز ان کے پاس ہو اور وہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ وہ کور کریں. اس طرح تقریباً کوئی 10-12 ہزار چوکیاں بنیں گی اور اس بارڈر کو ایک تو فینس لگا کے کور کر دینا چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ تھوڑے فاصلے پہ 3-4 فوجیوں کی ایک چوکی بنی ہو اور وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کریں اور وہاں سے انٹرنس ہونے ہی نہ دیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں ہم نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو وہ ہائی ایکس ٹیوٹا دیا ہوتا ہے تو وہ ان کو بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں دی جاتی وہاں پہ کہ وہ اس طرح کے جو اٹیکس ان کے اوپر بی ایل اے یا ٹی ٹی پی کرتی ہے تو اس سے وہ بچیں. اچھا انہوں نے ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کرنے کو کہا. جی اب آپ چاہیں گے کہ میں بات کروں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا یہی حل نظر آ رہا ہے تو یہ کر لیں. اچھا اب بڑی انٹرسٹنگ آپ نے باتیں کی ہیں مگر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ملٹری ٹیکٹکس اور ملٹری اسٹریٹجی کے اوپر ذرا پرہیز کرنا چاہیے کہ 10,000 بنا دیے جائیں پوسٹس اور 4 فوجی اس میں ڈال دیے جائیں اور ان کو بلٹ پروف گاڑیاں ادھر دے دی جائیں اور ایسی باتیں. یہ آئی تھنک دس از اے کمپلیکیٹڈ میٹرز. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر تبصرہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے. ہمیں کیا پتہ کیا کنسیڈریشنز ہیں ان چیزوں کے پیچھے. دے آر بیٹر پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ ٹیک پریکاشنز. مگر جو اصلی بات ہے جو کہ آپ نے ریز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو رہ گئے کہ یہ بارڈر ہے مگر افغانستان کہتا رہ گیا ہم نہیں مانتے اس کو. تو یہ کافی عرصے سے یہ تجویز چل رہی تھی کہ اگر بارڈر ہی بنانا تھا تو فینس کر دیتے اور یہ آپ کی والی ہے جو بات ہے ریکوزٹ نمبر جو ضرورت تھی اس قسم کی وہاں کراسنگز رکھتے یا وہاں چوکیاں بنا دیتے اور ان کو پروٹیکشن ملتی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ تاکہ یہ پھر سیل ہی ہو جاتا اور اتنا آسان نہ ہوتا ٹو کراس اٹ. تو یہ بائی دا وے بڑی ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. وہ بات یہ ہے کہ جس کا ذکر یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی آئے گا اور آتا ہوگا. ابھی حال ہی میں ہمارے ایکس چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف اور ایکس ڈی جی ISI جنرل احسان الحق انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کانفرنس میں کچھ باتیں کی ہیں, دل کی باتیں کی ہیں اور کھل کے بات کی ہے. میں سن رہا تھا اینڈ بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. ان میں سے میں آپ کو 2 چھوٹے پوائنٹ سن کے بتاتا ہوں اینڈ آئی تھنک دے آر ویل ورتھ کنسیڈرنگ. ایک تو یہ کہ ہی واز ان اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ایز DG ISI مشرف صاحب کے زمانے میں اینڈ دین آلسو ہی واز ان اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ایز چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف. تو اور اس سے پہلے بھی 80s میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ہی سروڈ ایز اے میجر بٹ ایز اے میجر ان چارج آف اے کمیٹی جس کا تعلق افغانستان کے ساتھ تھا اینڈ سو آن. تو ویری نالجبل جینٹلمن اینڈ ویری رسپانسبل جینٹلمن. اور انہوں نے کھل کے اب پہلی دفعہ اس قسم کی باتیں کی ہیں. آئی تھنک اچھا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے کب سے ان کا اپنا موقف یہی تھا کہ فینسنگ کر کے اس کو ختم ہی کر دیا جائے اس مسئلے کو. ایک بات. اور کہتے ہیں کہ جب بھی یہ ایشو کھڑا ہوتا تھا تو کچھ لوگ ایک بات کرتے تھے, کچھ دوسری بات کرتے تھے اور کچھ لوگ بڑا مہنگا ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے. اور جب یہ کہتے تھے یار کوئی فیزیبلٹی تو بناؤ, یہ بتاؤ تو صحیح کتنا ہے, کیسے ہے, مے بی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم کر سکیں. بٹ نو بڈی ٹک دس سجیشن سیریسلی اینڈ آج تک بھی باتیں ہوتی ہیں بٹ سیکشنز میں شاید ہوا ہے بٹ ناٹ ریئلی. تو دوسری طرف انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ان کی انفارمل ڈسکشنز ہوتی تھیں ود افغانز اسپیشلی ناردرن الائنس والے اخوانز
اینڈ سم پشتونس آلسو جو کہ آف دا ریکارڈ کچھ باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی آپ کو کیا کہتے تھے, ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں یار ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ کرو تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو. تو وہ آگے سے بیسیکلی کیا کہتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا ڈیورنٹ لائن کا, آپ چھوڑ دینا اس بات کو. ڈیورنٹ لائن ایک بنی تو ہوئی ہے نا, اگر نہ بنی ہوتی تو بارڈر پہ اوپر یہ کراسنگ تو نہ ہوتی, آپ کی طرف بھی پاسپورٹ کنٹرول, ہماری طرف بھی پاسپورٹ کنٹرول. یا تو یہ ہوتا کہ آپ اپنی طرف پاسپورٹ کنٹرول کرتے, ہم نہ کرتے. ہم کہتے ہیں بھی ہماری طرف سے تو یہ لائن ہے ہی نہیں, جو آئے جو مرضی آئے جو مرضی جائے. مگر ہم نے بھی تو کیے ہوئے نا یہ پاسپورٹ کنٹرولز اینڈ سو آن. تو ڈی فیکٹو حقیقت میں تو پہچانتے ہیں نا ہم. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارا ایک ہسٹوریکل سٹانس ہے, ہماری ایک نیشنلزم ہے, ہمارا ایک بیانیہ ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس کے اوپر؟ اچھا تو آپ چھوڑ دیں اس بات کو, neither here nor there. اور کبھی کبھی ان کے لوگ بھی آ کے یہاں باتیں کرتے تھے, کہتے تھے وہ ہماری کنسٹیٹیوئنسی ہے, ہمیں کرنا پڑتا ہے اس قسم کی بات. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس از اے پرابلم, اور آپ لوگ کیوں اس کو پرابلم بناتے ہیں. تو دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ریولیشن جو جنرل صاحب نے کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ آج بھی جو بات ہو رہی ہے ٹرکی کے اندر, وہ یہی ہے کہ جی یہ ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ کریں آپ. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. وہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ناردرن الائنس کی گورنمنٹ ہو, کرزئی کی گورنمنٹ ہو, غنی کی گورنمنٹ ہو, کمیونسٹ کی گورنمنٹ ہو, یا طالبان کی گورنمنٹ ہو, یہ کنسیڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یار فرگیٹ اٹ. ڈی فیکٹو تو وی نو واٹ دا پوزیشن از. تو ریئل ایشو کیا ہے؟ تجارت بھی ہو رہی ہے, آ بھی رہے ہیں لوگ, جا بھی رہے ہیں. تو ریئل ایشو کیا ہے آج کل؟ ریئل ایشو از ناٹ ڈیورنٹ لائن. ریئل ایشو از کہ وہاں سے لوگ ہمارے ہاں آ کے اٹیکس کر رہے ہیں, ڈیریل کر رہے ہیں سی پیک کو, اور ڈیریل کر رہے ہیں ہماری اسٹیبلٹی آف آر کنٹری. اور اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے. یہ ہے ریئل ایشو. اب اگر یہ ریئل ایشو ہے تو اس کے اوپر فوکس کیا جائے رادر دین دا ڈیورنٹ لائن. اچھا تو ایک تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ افغان اس وقت تیار نہیں ہیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو اسٹاپ دا TTP. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود خوفزدہ ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر TTP فارغ ہو گئی تو پھر ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اپنی لیوریج رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ, تاکہ یہ ہمیں ڈومینیٹ نہ کر سکیں, یہ ہمیں بلیک میل نہ کر سکیں, یہ ہمیں دھمکی نہ دے سکیں, اور یہ ہمیں تنگ نہ کریں, تو ہمیں بھی کچھ لیوریج رکھنی چاہیے. پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ لیوریج جو ہے وہ اتنی خطرناک ہو گئی ہے اب کہ اٹ از کریٹنگ ریئل پرابلمس فار پاکستان. تو اس لیے آئی تھنک آپ نے ابھی ذکر خود ہی کیا عائشہ کہ ساتھ ساتھ جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ چلے گا, یہ رکے گا نہیں. یہ باتیں فیل ہو جائیں گی. کوئی مانیٹرنگ میکنزم بن بھی جاتا ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. مجبوریاں ہیں دونوں سائڈ پہ. یہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک یہ وال, یہ جو جسے وال کہہ لیں آپ, یہ بنے گی نہیں, اور ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکیں گے. اور پارٹلی بائی پروٹیکٹنگ آور سیلس اینڈ پارٹلی بائی ڈیگریڈنگ دا TTP. آپ کے پاس بھی تو بڑی لیوریج ہے نا. ابھی آپ نے وہ لیوریج استعمال نہیں کی پوری طریقے کے ساتھ. آپ نے تو صرف ایک لیوریج کی ہے کہ لوگوں کو یہاں سے باہر بھی واپس کر دیا, ریفیوجیز کو. اور ٹریڈ جو ہے وہ آپ نے روکی بھی ہے. اچھا اب ان کو تکلیف تو ہوگی اور ہو رہی ہے, اور اس کے اندر انڈیا کوب گیا. وہ اب چابہار کے ذریعے ان کو ایک ایکسیس دینا چاہ رہا ہے, اور امریکہ نے بھی انڈیا کو کہا کر لو, اور ایران تیار بیٹھا ہے, حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ ایران آپ کے ساتھ ہے. تو یہ بھی بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا نا, اور وہی ہو رہا ہے آج کل. بند ہے آپ کے افغان کنٹینرز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں کراچی میں ایٹسیٹرا, اور انڈیا کے ساتھ جو تجارت ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی افغانستان کی. مگر دیز آر لیوریجز. تو میرا خیال ہے کہ کوئی پیکیج قسم کی بات کرنی چاہیے ود افغانستان, اور نارملائز کرنا چاہیے اس چیز کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ یو ہیو ٹو کیری آؤٹ یور اون کائنیٹک ایکٹیویٹی اگینسٹ TTP. مگر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, دیکھیے آپ نے جس قسم کے آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کر رہے ہیں نا, بہتر یہ ہوتا کہ آپ کوئی ایسا سسٹم کرتے جس کے ساتھ لوکل جرگے جو ہیں ان کو امپاور کیا جاتا, اینڈ دے ووڈ ہیو ٹیکلڈ یہ جو گھس بیٹھی ہے, کہ along with انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز آپ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ اپنے ساتھ لیں. اس کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکیں گے جتنے مرضی آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں, بیکاز
The tribes are mixed like this. Loyalty is to tribes, not to the state. Okay. यही तो ट्राइबल सोसाइटी होती है. उनकी पहली लॉयल्टी रियासत की तरफ नहीं होती, उनकी पहली लॉयल्टी टू देयर ट्राइब होती है. और अभी वो सारे इलाके जो है, दे आर ऑल ट्राइबल एरियाज. तो आई थिंक थोड़ा सा सीखना चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल कि ट्राइबल अफेयर्स को कैसे हैंडल करते थे, और लोकल्स को इन्वॉल्व किया जाए in combating the TTP. लोकल्स को या वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को, इसका मतलब है केपी की लीडरशिप आपके काम आ सकती है. हाँ, मगर वो नहीं है ना, दे आर नॉट विद केपी की लीडरशिप इज नॉट विद द एस्टैब्लिशमेंट. वो तो एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बना हुआ है, वो तो और काम खराब कर रहे हैं. तो इन अ वे तो इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि अगर मसले को हल करना चाहते हैं तो आप केपी के अवाम स्टेक होल्डर हैं उनको लें, अफगानिस्तान के अवाम को लें. ये स्टेक होल्डर्स हैं जो मसला, अफगानिस्तान के अवाम को लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों को लेने की ज़रूरत है. अपने लोगों को ऑन बोर्ड लें. अगर इमरान खान चाहता है कि अपने लोग जो हैं वो अफगानिस्तान की लाइन लें, वो तो नहीं हो सकता ना. तो इसलिए दिस इज़ अ सेंसिटिव इशू. आई थिंक खान साहब ने थोड़ा सा और काम ख़राब कर दिया है. यही है वो फॉल्ट लाइन.